تو عام طور سے آج کے لیے بات ہو گئی ہے طلبہ میں خاص طور پر کہ نفلیں چھوڑ دو، نفل میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض محدثین 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، جب بڑھاپا آ گیا تو 150 کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ قرآن نے رات کے قیام کے ساتھ علم کو جوڑا ہے ان دونوں آیتوں میں۔ میرے عزیز دوستو، صرف کتاب لکھ دینا یا یاد ہو جانا یہ دماغ کا علم ہے، ورنہ حدیث میں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا اصل برتن قلب ہے، علم کا اصل برتن قلب ہے، علم کا مسکن، علم کی جگہ قلب ہے۔ قرآن صاف ہے، حدیث صاف ہے بالکل کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ دماغ کا علم پر زبان چل سکتی ہے، دل کے علم پر سارے اعضاء چلیں گے۔ اس لیے میں بے تکلف عرض کرتا ہوں کہ یہ جاننا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ علم نہیں، یہ معلومات ہے۔ یہ جاننا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ علم نہیں، یہ معلومات ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ نامحرم سے نظر کو ہٹا لیں۔ قرآن پر ایمان لانے کا حدیث کا طریقہ کے الفاظ یہی ہے کہ قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ قرآن کا حرام اس کو حرام سے بچائے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آدمی صرف کتاب کے یاد ہونے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس کا علم اس کو حرام سے کتنا روک رہا ہے۔ اتنی تصانیف، اتنی تعریفات، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے عالم تھے، تو خیال ہوا کہ دیکھیں تو صحیح آخرت میں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تنصیب پیارا سے خامی سے بہت مزے کی بات، یہ نہ کرو، اشارہ نہ کرو، خواب میں زیارت ہوئی، اچھا کہ آپ کو اتنی آپ نے علمی خدمات کی، اتنا کام کیا، آپ کو کیا ملا خواب میں؟ پوچھا کہ آپ کو آخرت میں کیا ملا؟ تو ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں تاحت العبارات وغابت الاشارات وما وجدنا الا رکعات رکعناها قبل الفجر۔ یہ ساری عبارتیں، سارے استنباطات، سارے اشارے، ساری ہماری لکھے ہوئے اقتباسات اور ساری ہماری کاپیاں سب کی سب غائب ہو گئی، وہاں ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے فجر کی تہجد کی دو مختصر 2 رکعت، تہجد کی مختصر 2 رکعتیں ملی ہمیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اوہ ماشاء اهلا 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 وسهلا ما شاء الله اهلا وسهلا بسم الله هذا ابد انا هذا من فلوس I'm في تشيل هاي ما وجدنا الا ركعات ركعناها قبل۔ میں بہت ضروری باتیں آپ سے عرض کر رہا مگر آپ بھی ادھر دیکھ نہیں رہے، میں اتنی دور سے آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا کتب خانہ ہے، اپنے قافلے کے ساتھ سفر میں تھے، ڈاکوں نے حملہ کیا اور جتنا مال تھا سب لوٹ لیا۔ ان کے سارے ساتھی بھاگ گئے جان بچا کر، یہ اکیلے رہ گئے، ڈاکو سارا سامان لے کے چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک صندوق تھا جس میں ان کی کاپیاں تھیں، وہ ساری کاپیاں بھی ڈاکو لے گئے۔ یہ ڈاکو کسی چل رہے تھے، انہوں نے کہا آواز دے کر کہ میرا ایک صندوق تمہارے ساتھ ہے، وہ مجھے دے دو، مجھے کچھ پیسے، کپڑے، بستر سب لے جاؤ، مجھے میرا کاپیوں کا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، میرا صندوق مجھے دے دو۔ ڈاکو کے سردار نے ہنس کر کہا امام غزالی سے، امام صاحب یہ علم بھی کوئی علم ہے کہ اگر ڈاکو چرا کر لے جائیں تو آپ ان سے کورے رہ جائیں، یہ بھی کوئی علم ہے؟ یہ بات ڈاکو نے کہی امام غزالی سے کہ ڈاکو چرا کر لے جائیں آپ کا علم ختم ہو جائے۔ امام غزالی بات ہے اسی میں اندازہ ہوا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا، خدا نہ کرے اس سے علمی خدمات اور علماء کی تعلیفات اور ان کے وہ تو سینکڑوں کتابوں سے نچوڑ نکال کر ہمیں پیش کرتے ہیں، ان کا بر احسان ہے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں کسی کا علم نہیں چلے گا، قیامت عمل چلے گا. آپ بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے، اس کی پہلی روایت ہے فکان بدل الوحی. اس کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات. اس کی آخری روایت ہے اعمال بنیاد متوزن. ان دو روایتوں کے درمیان جتنا ذخیرہ ہے میں واقعی غور کرتا ہوں کبھی کبھی امام بخاری نے بدل الوحی سے کیوں شروع کیا ہے. اس لیے کہ ساری شریعت، سارے احکام، سارا قرآن، اس سب کے کا مدار وحی کے وحی ہونے پر یقین کرنا ہے. اگر وحی کے وحی ہونے پر یقین نہیں ہے تو میں تو آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ایک آیت کے شک میں انکار میں مرتد ہو گئے. صحابی تھے، کاتب الوحی، صحابی ہے، کاتب الوحی ہے، صحابی ہے، کاتب الوحی. کیا کیفیت ان کی ہوتی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جبرائیل کو ہوتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہوں گے، کیا وحی ختم ہو تو لکھوائے میں لکھوں. اللہ نے امتحان دے دیا کہ وحی لکھتے ہیں، ان کا وحی پہ کتنا یقین ہے. ایک قرآن کی آیت تبارک اللہ احسن الخالقین، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر آپ کے بولنے سے پہلے جاری کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا یقین اپنے بولنے پر ہے یا ان کا یقین نبی کے وحی پر ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ اتنا عبرت ناک واقعہ ہے. میں اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہے اس بات سے. جی ہاں، کیوں امام صاحب نے بدل الوحی سے باب شروع کیا ہے. آپ ساری آپ سیاہی کتابیں دیکھیں، کسی نے طہارت سے، کسی نے ایمان سے، کسی نے کہا ایمان کو بعد میں لائے. سب سے بنیادی چیز وحی ہے. اگر آپ کا یقین وحی پر ہے تو سارے احکام آپ قبول کر لیں گے. اور اگر نعوذ باللہ، اب دیکھیے اتنے کفار ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی غیب کی خبر پر ایمان لے آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں تھے. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے فدیہ دے کر میرا فدیہ معاف کر دیں، میں غریب آدمی ہوں. اب میں کہ عباس وہ یہ تم سونا چھپا کے آئے ہو تمہارے میں فضل وہاں مکے میں، وہ سونا دے دو نا فدیہ میں. کہنے کہ عباس اللہ کے سوا، میں کہتا ہوں میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو خبر نہیں اسماعیل کی. یہ جو آپ کو بتایا اللہ نے بتایا، میں اب تک کی ساری وحی پر ایمان لاتا ہوں، میں سب کو قبول کروں. اور وحی لینے والے کاتب وہ اتنا مرتد ہو گئے کہ یہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوتی آسمان سے، جس کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے. اور میں نے عرض کیا کہ امام صاحب کے بدل الوحی سے اس کی ابتدا کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے وحی ہونے پر ہر قیامت تک ہر مسلمان ایک ایک آیت، ایک لفظ کے پر وہ وحی یقین کرتے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ قرآن نے چند شرائط رکھی ہیں علم کے حاصل کرنے میں، جس میں تقویٰ ہے، جس میں تعلق مع اللہ ہے، جس میں عبادت ہے. ایک اور پڑھی تھی میں نے آیت قرآن کی کہ قرآن نے علم رسوخ اور تفقہ پیدا کرنے کے لیے قرآن نے اللہ کے راستے کے نفر کو تعلیم کے ساتھ جوڑا ہے. یہ نفر کے مقاصد صرف قتال تک محدود نہیں ہے. نفر کا مقصد جو ہے وہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے، نفر کا مقصد تعلیم ہے. علماء کے نفر کا جو عمل ہے وہ ہے اصل تعلیم کے لیے. دعوت اور تعلیم دونوں ایسے متلازم فعل ہیں کہ یہ امت کے دو طبقوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں آپ سے یقین کے ساتھ، اگر دعوت اور تعلیم میں دو فرقوں میں تقسیم ہو گئی، امت جہل کی شکار ہو کر رہے گی، امت مرتد ہوگی. اس لیے کہ یہ دو امر ایسے ہیں دعوت اور تعلیم کہ اس کو آپ دو طبقوں میں تقسیم کسی قیمت پر نہیں کر سکتے. یہ امت کو ذبح کر دینا ہے. یہ علماء کا خروج، علماء کا نفر. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے علم کے کھلنے کا ایک سبب نفر کو بیان کیا. لیتفقہوا کا ہے قرآن کے الفاظ، لیفقہوا نہیں ہے، لیتفقہوا ہے. لیتفقہوا آپ جانتے ہیں کہ یہ لازم متعدی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ علماء نفر کریں علم کو لے کر، عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں
صحیح روایت ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جس کے اندر صاف آپ نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، کہ ایک امت کے اقتدار کی خبر مل جانا یہ معائنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑے کی پوجا پر جمع ہونے کی خبر دی، لیکن وہ کیفیت جو انقلاب لائے وہ جا کر قوم کے حال کے معائنے مشاہدے سے پیدا ہوئی۔ رجام سے خود غضبان آصفہ، یا غضب اور غصہ اور افسوس اور غم یہ جو پیدا ہوا ہے یہ قوم کے حال کا معائنہ کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ میں تو بالکل بے تکلف سب سے دنیا ساری دنیا سے کہتا ہوں، ڈاکٹر مریض کے حال کا معائنہ کیے بغیر دوا لکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیے، ہم امت کے جہل کا مشاہدہ کیے بغیر، تو کہتا ہوں کہ مشاہدے کے بغیر تو مستفتی کا استفتاء اور مفتی کا فتویٰ دینا یہ بھی کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے حال کا معائنہ نہ کر لیں۔ تو آپ آدمی حاضر خدمت ہے، عرض کہ رسول اللہ کیا میں روزے کی حالت بیوی کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ میں یہاں بوسہ لے سکتے ہو، اجازت ہے۔ وہی سوال دوسرے نے کر لیا، کیا میں روزے کی حالت بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں لے سکتے، بالکل نہیں لے سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایک کو اجازت دے دی، ایک کو منع کر دیا، کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جو اجازت مانگ رہا ہے بوڑھا، اس کو کہہ دیا لے سکتے ہو بوسہ، تم سے کسی تجاوز کا اور کسی جو ہے حد سے آگے بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جوان کو سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ یہ دونوں یہ مسئلہ حل ہی جب ہوگا جب مستفتی اور مفتی کا آپس میں اجتماع ہو۔ اگر مفتی جمع نہیں ہے تو میں تو آپ کو آسان مثال پیش کر رہا ہوں کہ جب تک وہ اپنے مستفتی کے حال کا مشاہدہ نہ کر لے، جب تک ڈاکٹر مریض کا حال کا معائنہ نہ کر لے، وہ دوا کیسے تجویز کر سکتا ہے؟ آسان مثال پیش کر۔ قرآن نے جو نفر کو جوڑا ہے وہ جوڑا ہے تعلیم کے ساتھ۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور یہ آیت ہے علماء سے متعلق۔ اگر یہ علماء سے متعلق نہ ہوتی تو اس کے خروج میں تناوب نہ ہوتا۔ اس کے خروج میں تناوب اس لیے ہے کہ علماء سب ایک بارگی نہ نکلے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی صاحب آپ سے یہ کہیں کہ آپ نکل جائیے، جماعت میں نکلنا زیادہ ضروری ہے، نکل جائیے آپ، تو ہم یہ کہیں گے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نکلنے کا ارادہ کیا جو مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کے زمانے کی بات ہے، اور میں اپنا متبادل مؤذن لے آؤ، نکل جاؤ۔ اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے علماء کا خروج تو ہوگا لیکن بالتناوب ہوگا، بالتناوب ہوگا۔ علماء نکلے، مجھے ان سال کی جماعتوں سے امید ہو چلی ہے کہ اب معاملہ پیچھے کی طرف جائے گا، اور مساجد کے اندر مسائل کے حلقے اور مساجد میں علماء اور عوام کا اجتماع ہوگا۔ اس لیے کہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معالف القرآن میں، ومن اظلم من عمل مساجد لا یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ 3 کام شرافت انسانیت کے مقام پر رہ کر کرنے کے ہیں: قرآن کی تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، اور ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے تمام عوام کو دین سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ لکھا ہے اس آیت کے ذریعے۔ تو پوری امید ہے کہ علماء کی نقل حرکت اور خروج، یہ میں کبھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ان کے دینی مدارس میں یا ان کے نظام تعلیم میں خارج ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں معاون ہوگا، ارے عالم بھی ہوگا، معاون ہوگا۔ تو بات اس لیے تھی کہ علماء کے جو نفر ہے وہ عوام کے جہل کا مشاہدہ کرانے اور عوام علماء کا اجتماع کرانے کے لیے، اس لیے آپ غور کریں گے قرآن میں کہ نفر کا گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ ہے، نفر کا گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ ہے۔ اہل نجد نے کہا ہمارے علماء بھیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء علماء چھانٹے اپنے صحابہ میں سے، 70، ایک دو نہیں، 70 علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے مطابق روانہ کیا، اور 70 کے 70 علماء شہید کیے گئے۔ کسی کے پاس کوئی ایک تیر تلوار ہتھیار کچھ نہیں تھا، سب کے سب بالکل ہتھیاروں سے خالی تھے۔ انہوں نے کہا لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے نکلنے کا، ہم تو تعلیم کے لیے آئے، آپ نے ہمیں طلب کیا ہے تعلیم کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے علاقے میں اسلام آ گیا ہے، علم نہیں آیا۔ آپ نے 7 علماء کی جماعت بنا کر روانہ کی جو غزوہ رجیع میں قتل کیے گئے، سب کے سب۔ سوچیے آپ کی بات،
تو میں کہنا کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے، تعلیم اور دعوت۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کی ان آیتوں میں غور کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل علم میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ اسباب ہیں، عبادت ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، تعلق مع اللہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے کی یہ نفل و حرکت اور خروج اور نفر، تاکہ اس سے علم میں رسوخ پیدا ہو۔ میں آپ اسے لے جاتے ہیں مفہوم مخالف پر کہ جو نکلے گا اس میں رسوخ نہیں پیدا ہوگا۔ میں حیران ہوں آپ کے اس خیال سے، میں حیران ہوں۔ کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کو جو ہے مخالف سوچ کی طرف لے جانا، اس لیے کہ اگر سوچ منفی ہے تو مراد تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سوچ منفی نہیں ہونی چاہیے، بہت منفی نہیں ہونی چاہیے۔ مراد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہنے والے کی مراد پر سب کو غور کریں۔ اس لیے سننے والے کی کے مفہوم میں نہیں ہوتی مراد کہنے والے کی بات میں ہوتی ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، اگلی بات یہ ہے کہ عالم کی طبیعت میں استغنا ہو، اغنیا سے استغنا، میں بہت ضروری بات ہے، اغنیا سے استغنا۔ اب علماء کو اندر اتنا استغنا تھا، اللہ اکبر، اتنا استغنا تھا، اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ بہت علماء کے واقعات ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ابن عطیہ نے یہ کہا کہ میرا ایک کام ہے جو نیچے کے سارے وزراء نے منع کر دیا کرنے سے، اور سلطان غوری اگر اس کا حکم دے دے تو میرا یہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اور سلطان غوری آپ کو بہت مانتا ہے، آپ ایک مرتبہ سلطان کے سامنے درخواست کریں، اس سے یہ کہہ دیں کہ ابن عطیہ کا یہ کام کر۔ ابن عطیہ کا بڑا مقام، بڑا اونچا درجہ ہے، علامہ سیوطی بہت ان کو مانتے تھے، کہنے کہ میں حضرت آپ کی بات کے انکار نہ کرتا، مگر مجھے سلطان غوری کے پاس جانے سے میں معذور ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ ایک مرتبہ جا کر کہہ دیں ابن عطیہ، کھڑے آپ یہ کہہ دیں ابن عطیہ کا کام کر تو وہ کر دیں۔ علامہ سیوطی کا جواب سنیے آپ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اغنیا اور عمرا اور اہل منصب کے دروازوں سے علماء کتنا کثراتے تھے، اور کس طرح بڑے بڑے بادشاہ علماء کی صحبت میں آ کر ان سے علم حاصل کرتے تھے، جن کے ذریعے سے ان کی عوام میں دین آتا تھا اور ان کے ملک کے شعبوں میں دین آتا تھا۔ اللہ سیوطی کا جواب سنیے، فرمایا ابن عطیہ سے کہ مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بغیر نیند کے ہو چکی ہے، بغیر خواب کے۔ اگر میں ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں زیارت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مقام سے اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتا۔ میرا اتنا استغنا اغنیا سے، اس لیے عرض کرتا ہوں یہ سب سے اہم چیز علم کے حاصل کرنے میں 3 چیزیں بنیادی ہیں: انابت، ہجرت اور صحبت۔ انابت، ہجرت اور صحبت، میری آپ یہ بات بہت ضروری ہے جو مجھے عرض کرنی ہے۔ انابت، ہجرت اور صحبت، یہ 3 چیزیں اصل تھیں۔ آپ کو میری بات بری لگے گی مگر مجھے کہنی ہے، نشر و اشاعت کی سہولتوں نے ان 3 علم کے حاصل کرنے کی شرائط کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ صاف صاف نشر و اشاعت کی سہولتوں نے علم کے حاصل کرنے کی ان 3 شرائط کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان 3 چیزیں میں نے بیان کی ہیں: ہجرت، انابت، صحبت۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سلف کے واقعات سامنے آئے جس میں وہ
علم کو یوں پھینک دینے کو علم کی ذلت سمجھتے تھے. ہم تو آپ سے کہتے ہیں یہ کوئی کمال اور سہولت نہیں، ایک حادثہ ہے کہ آپ حالت فلم میں علم کو دیکھ رہے ہیں. میں تو آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں، میرے لیے تو یہ ایک حادثہ ہے. اگر جائز، میں کہتا ہوں جائز ناجائز کی بحث ہمارا ہے نہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ تعلیم اور تعلم میں سنت سے کتنا ہٹے. آپ سوال اس کا ہے، سوال جائز ناجائز کے نہیں ہمارے. آپ یہ سنت سے کتنا دور نکلے آپ، جب آپ کو یہ خیال آیا کہ دین میں آسانی پیدا کرو. آپ اس آسانی کو سمجھے نہیں، آپ کہاں نکل گئے. آپ سنیے، میں کچھ کہنا چاہوں. علم کو اپنے یہاں طلب کرنا، اس کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا، بجائے کہ آپ چل کر علم کے پاس آئیں. آپ کہیں کہ علم ہمارے پاس بھیجا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر کو بھیجا جعفر برمکی کو کہ جاؤ امام صاحب سے کہو کہ میں آپ کی موتا امام مالک مکمل ہو گئی ہے، میں سننا چاہتا ہوں. کتاب لے کے میرے پاس آئے، میں اپنے محل میں ہوں، مدینے پہنچے تھے، اور جو ہے خلیفہ ہارون رشید کا مقام، ان کا درجہ، ان کا، تو انہوں نے امام مالک کو طلب کیا اپنے قصر میں حدیث سننے کے لیے. جعفر برمکی جا کے امام صاحب سے کہا. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے فرمایا جا کر کہہ دو بادشاہ سے، علم چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا، علم کے لیے چل کر آیا جاتا ہے. اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آئیں، قصر چھوڑے یہاں آئیں مسجد میں. ادھر پیچھے امام مالک خود بادشاہ کے اس کے وزیر کے پیچھے خود چلتی ہے. وہاں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کتاب لائے ہو؟ امام محمد تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس علم کو جبرائیل 50,000 سال کی مسافت سے لے کر آئے، تم یہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ علم میرے پاس نہ آ جائے. فرمایا امام مالک نے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں حدیث پڑھائی جائے، تم چل کر مسجد میں نہ آؤ، تو فرمایا کہ اللہ اس بادشاہ کو خاکی بنا دے گا، تم کہیں کر رہو. خلیفہ کھڑا ہو گیا امام صاحب. بلکہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب نے اس موقع پر خلیفہ ہارون رشید کو ایک حدیث سنائی، اور سب سے قوی سند کے ساتھ، ایک ہی راوی درمیان میں ہے بس. تو فرمایا کہ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میری ران پر سے ٹچ تھا. اس طرح آپ کا گھٹنا میری ران پر ایسے ہم برابر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گھٹنا میری ران سے لگا ہوا تھا. چھوٹا سا ٹکڑا آیت کے نازل ہوا، قرآن کی آیت کا، غیر الضرر، بس اللہ تعالیٰ نے بیرانے نکلنے والوں میں بیماروں کا استثناء کیا تھا. یہ اتنا سا ٹکڑا آیت کا نازل ہوا، غیر الضرر. زید بن ثابت کہتے ہیں میرا آپ کا گھٹنا میری ران سے ٹچ تھا، مگر اس آیت کا اتنا وزن تھا کہ میرے گھٹنے، میری ران کی ہڈی ٹوٹنے کو تھی. اگر میں کچھ دیر رہتا تو میری ران کی ہڈی چورا ہو جاتی، مجھ سے وزن برداشت نہیں. امام صاحب نے، امام مالک نے یہ روایت ہارون رشید کو سنائی. کہا اچھا اتنا بھاری کلام تم مجھ سے کہہ رہے کتاب لے کے میرے گھر آؤ. مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس علم کو اٹھا کر کہاں لے کر آئے ہیں ان گندے موبائلوں میں؟ آپ سوچیے، آپ غور کیجیے. تو ساری دنیا سے گئے. صحبت اتنی لازمی چیز ہے کہ اگر علم کے لیے 2 صحبتیں چاہیے، صاف بات ہے. ایک ملائکہ کی صحبت چاہیے، ایک علماء کی صحبت چاہیے. یہ 2 صحبتیں شرط ہے تعلیم کے لیے، خدا کی قسم شرط ہے. اب تو بات اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب تو یہ کہتے ہیں بھائی کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو ہمارے پاس آ جائے مدرسے میں. یعنی گویا کہ مسلمان کو اختیار دے دیا گیا ہے، چاہے آپ علم حاصل کر لیں، چاہے آپ جاہل رہ جائیں. میں بہت ہی بنیادی بات ہے صحبت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوفے کے امیر خالد نے کہا، امیر خالد کوفے کا بڑا بارعب
گورنر تھا، اس کا دل جاننے بچوں کو محدث بنانا، حدیث پڑھوانا. امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے گھر میں آئیے، میں آپ کے لیے کمرہ مختص کر دیتا ہوں، آپ اس میں میرے بچوں کو حدیث پڑھائیے. امام بخاری نے فرمایا میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کو حدیث پڑھاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. سنیے تو صحیح، آپ ذلیل کا لفظ روایت کے اندر پڑھیے، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. نہیں، آپ کے گھر میں آ کر امام یا امیر خالد نے امام بخاری کو کوفے سے نکالا اسی لیے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، نکل جاؤ. میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کو حدیث پڑھاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. میرے دوست، انابت، ہجرت. ہم سمجھتے ہیں قیام مدارس اس وقت کا سب سے پہلا فریضہ ہے، امت کی جان و مال کا سب پہلا مسئلہ. اگر آپ کے یہاں مدارس، دینی مدارس، وہ پورے نصاب اور دورے حدیث کی کتابوں تک نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اطاعت کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. آپ کی بات مجھے بری لگے گی، مجھے کہنی ہے، آپ نشر و اشاعت کے ذریعے ارتداد کو روکنا یہ ناممکن بات ہے. یہ اس کو ذہن سے نکال دیا. آج یہ استفادہ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں استفادہ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں آلات سے استفادہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں استفادے کے لیے 2 شرطیں میں نے عرض کی ہیں، ایک علماء کی صحبت، ایک ملائکہ کی صحبت. جسے کہ علم دینے والی قسم ملائکہ ہے. جبرائیل نے آپ کو بھیجا، پھر بھیجا اتنا کہ آپ کہتے ہیں میری تو برداشت سے بات ہو گیا. کیوں؟ آپ سمجھیے، آپ کے اندر بات کے لینے کی استعداد. آج بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آج بھی علم حاصل کرنے والوں کو علم کے حلقوں پر فرشتوں کے نزول کی آج بھی ضرورت ہے. مگر میں آپ کو میری بات سے اختلاف ہوا کرے، مجھے کہنی ہے کہ آپ کو یہ اختلاف ہے. میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے علمی حلقوں میں تصاویر ہیں، اللہ کی قسم ملائکہ کا نزول نہیں ہوگا. آپ جو چاہے کر لیں، آپ جو چاہے کہہ لیں، مجھے اپنی بات کہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحہ میں داخل ہو کر بیت اللہ میں داخل نہیں ہو رہے کہ عمر اندر تصویریں میں وہاں داخل جان تصویر ہو. آپ تصویر کے ساتھ تاریخ علمی استفادہ کر رہے ہیں. سوچیے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. علم ذکر ہے، ذکر تبدیل چاہتے ہیں. آپ نے علم کو آلات باطل سے جوڑ دیا ہے صرف سہولت کے نام پر. آپ حدیث یاد کیجئے، اس میں صاف روایت ہے کہ لوگوں نے سہولت کی وجہ سے یہ چاہا کہ اپنے نیچے کے حصے میں کشتی میں سوراخ کر لیں تاکہ پانی اوپر سے لانا پڑے. میں تو اس حدیث کو علم پر منطبق کرتا ہوں، کیونکہ بے شمار روایتیں ہیں جس سے پانی سے علم مراد دیا گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سہولت کے لیے ایسا کیا تھا، کہ نہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ تعلیم میں دقت پیش آ رہی ہے لہٰذا سہولت راستے اختیار کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم میں جو دشواری پیش آ رہی ہے یہی وہ مجاہدہ ہے جو علم تک پہنچا ہے. یہی وہ مجاہدہ صاف روایت ہے بالکل. اللہ کے یعنی گھروں میں سے کسی گھر میں جو لوگ جمع ہو کر اللہ کے احکام، اس کی صفات کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے بروز آسمان پہ گھیر لیتے ہیں ان کو. یہ تو آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ علماء، یہ صحبت اور مساجد میں علم کے حلقے. تو کیا اگر صحبت نہ ہو تو کیا کیا فتنے پیدا ہوتے ہیں. اللہ غور کرنا میری بات پر. سب سے بڑے قاری ابی بن کعب سید القراء کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قرآن سنیے، اللہ ان سے آپ قرآن سنیے. اس درجے کے قاری. انہوں نے 2 آدمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا کہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہر عالم سے اوپر عالم ہے، ہر عالم سے اوپر عالم ہے. ہمیں اصل کی طرف جانا ہی پڑے گا ہر حال میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. ابی بن کعب نے کہا تم دونوں قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. دونوں نے کہا ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. دونوں کو پکڑ کے لے کے آپ کی خدمت میں. دونوں سے آپ نے سنا، آپ نے دونوں کی قراءت کی تحصیل فرمائی، دونوں صحیح پڑھ رہے ہیں. وہ بھی نقاب کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہو گیا کہ میں آپ کو جھٹلا دوں، بلکہ زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ یہ روایت کے اندر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں.
میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا کہ آپ کو جھٹلاؤں. دونوں غلط پڑھو نہ آپ کہہ رہے صحیح پڑھنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحبت کیا چیز ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے ابھی. علماء کی صحبت، ان کی نگرانی، ملائکہ کی صحبت اور عبادت کا ماحول. دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی ہے، تاریخ سے یہ نکلی ہے کہ خانقاہ اور مدرسہ ایک ساتھ، یہ درسگاہوں سے ذکر کی آوازوں کا آنا یہ بات کی علامت ہے کہ یہ علم ذکر کے ساتھ حاصل کیا جا رہا ہے. مولانا عصا کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت، اور علم کے بغیر ذکر یہ وہ جاہل صوفیاء ہیں جو خود بھی جاہل ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے.